الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ ہو، یعنی معمولی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ، اب وہ جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات کی ہے. انہو وہ ضمیر مثال، کہ یہ مثال حق بات کی ہے، من ربہم جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ہاں جو لوگ کافر ہیں، فَأَمَّا تو وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے، یعنی اس مثال کے ذریعے اللہ کا مطلب کیا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سارے بہ اس کے ذریعے باسببیہ ہے. اس مثال کے ذریعے اللہ کثیرا بہت ساروں کو یضل گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. یہ دیکھیں وما نافیہ ہے اور پھر الا اس میں آ جائے جملے میں، تو نافی کے بعد الا آ جائے تو وہاں تاکیدی معنی مراد ہوتا ہے. لفظی ترجمہ وما یضل بہ، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین، مگر فاسقین کو، بدکاروں کو. لیکن اب ہمارا ترجمہ کیا ہوگا تاکہ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. یہ اس طرح کا ترجمہ ہوگا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں. ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ تاکید ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اب ذرا الفاظ دیکھیں. لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، وہ یعنی اللہ کوئی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. استحیاء، لا یستحیی، یہ استحیاء سے ہے، باب استفعال سے، فعل مضارع منفی صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. حیا کرنا، شرمانا. ضرب المثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثال بیان کرنا. بعوضہ، بعوضہ یہ اس کی جمع بعوض، بعوض آتی ہے، مچھر کے معنی میں آتا ہے. الفاسقین، یہ فسق یفسق فسوقا، اس سے اسم فاعل کا صیغہ فاسق مستثنی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. نافرمانی کرنے والے لوگ، اسم فاعل کا صیغہ. ینقضون عہد اللہ،
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون بھی نصر نقض ینقض نقضن، یہ نصر ینصر سے ہے، اس کے معنی عہد توڑنا۔ یہ کون سا صیغہ ہوا؟ فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب کا عہد کے معنی، اور عہود اس کی جمع آتی ہے۔ من بعد میثاقہ، اس کی پختگی کے بعد، اس عہد کی پختگی کے بعد، اس عہد کی مضبوطی کے بعد۔ میثاق اصل میں میوثاق ہے، میثاق قاعدہ قانون کے مطابق دیکھیں گے تو میوثاق ہے، واو اور یا ایک جگہ واو ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، میثاق ہو گیا، اور اس کا مادہ وثق ہے۔ الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، یہ خسر یخسر سمع یسمع، خسر یخسر سے ہے، باب سمع سے ہے، واحد اس کی خاسر آتی ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، خسران اس کی مصدر ہے، تو خاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پیش کیا بطور معجزہ کے، کہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، تم اس جیسا لے آؤ یا تم 10 صورتیں لاؤ، اور اس یہاں جو ہم نے پڑھا اس میں کہا کہ کوئی ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی لاؤ۔ اب یہ لوگ عاجز آ گئے، یہ لوگ عاجز آ گئے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے، اس قسم کی کوئی صورت بنا لانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو پھر کیا ہوا انہوں نے؟ اب خوئے بدرا بہانہ بسیار، جس کو ماننا نہیں ہوتا تو وہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کبھی بتوں کی تشبیہ دیتے ہوئے مکھی کا ذکر کرتے ہیں، یہ مکھی ایک معمولی سی چیز، گندی چیز، اس کی مثال اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور کبھی مکڑی کی باتیں کہ کمثل العنکبوت، تو دنیا کی مثال دی ہے کہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، تو عنکبوت ان اوہن البیت لبیت العنکبوت، تو عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور مکڑی ایک معمولی چیز ہے، تو اللہ جس کو آپ اتنا بڑا کہتے ہیں، ہم بھی اس کو بڑا مانتے ہیں، اتنی عظیم اتنی بڑی ذات، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کا ان کا اعتراض تھا۔ تو اب دیکھیں، یہ اعتراض کوئی عقل میں آنے والا اعتراض نہیں ہے، اعتراض تو تشبیہ کہیں دی جاتی ہے تو مشبہ بھی، اور مشبہ میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے نا، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور جس کی تشبیہ دی جاتی ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے، جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، ان میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے نا۔ اب ہم کہیں کہ جناب یہ بت اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنے اوپر ہاتھی بیٹھ جائے تو نہیں اڑا سکتے، یہ کوئی مثال بن سکتی ہے؟ عجیب سی مثال ہے، تو ظاہر ہے اس کی کمزوری بیان کرنے کے لیے کمزور چیز کی مثال دی جائے گی، کہ کوئی مچھر بھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ نہیں اڑا سکتا۔ گھر یا دنیا یا یہ ساری چیزیں اتنی کمزور جیسا کہ لوہا ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا مشابہت ہے اس لوہا تو مضبوط چیز ہے، تو مثال کمزور ہی کی دی جائے گی نا، تو جیسا کہ مکڑی ہے یا مکڑی کا جالا ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کو الٹ پلٹ کر کے بس اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے، تو اللہ رب العزت اس کا جواب مختصراً یہاں دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، کسی بھی چیز کی مثال دیتے ہوئے اللہ شرماتے نہیں ہے، کیونکہ بات سمجھانی ہوتی ہے لوگوں کو۔ بعوضۃ فما فوقہا، چاہے وہ مثال کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو، بڑھ کر کس میں؟ حقارت میں بڑھ کر ہو یا جسامت میں بڑھ کر ہو۔ حقارت میں مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو تو اس کی مثال اللہ دیں گے، اور جسامت میں بڑی ہو تو جیسے مکڑی اور مکھی کی مثال دے دی اللہ نے، تو اللہ اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو مچھر، ہاتھی، شیر، یہ تو ہمارے لیے کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہے، اللہ کے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت، سب کی ایک جیسی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، تو اللہ کے ہاں تو ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت خاص ایسی نہیں ہے، وہ تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، تو کس کی بھی کی مثال دے دے، جس کی بھی مثال دے دے۔ تو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، وہ مچھر ہو یا اسے بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو ایمان والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے موقع محل کے مطابق مثال ہے، حق ہے، یعنی موقع محل کے مطابق مثال ہے، انہ الحق، کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے اس قسم کی مثال بیان کرنے کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے بھی، اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو تو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی مثال کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھو
اللہ رب العزت نے جب یہ مثال دی تو اس کے مخاطب ابو بکر بھی تھے، اس کے مخاطب ابو جہل بھی تھے. ابو بکر نے تسلیم کیا انہ الحق من ربہم، تو اللہ نے بڑا مرتبہ دے دیا. ابو جہل نے اس پر منہ چڑھایا اور اعتراض کیا، ضد اور بغض میں آ گیا، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو کس نے کیا گمراہ؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ اس کا جواب دیا وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ بھی اسی کو کرتے ہیں جو بدکار ہو. تو جو ہٹ درمی میں ہو، ضد اور عناد میں ہو، اور بغض میں ہو، کینہ میں ہو، اور وہ کسی بھی طور حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اللہ چونکہ حدود اب کراس کر گئے، جو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، جب حدود کراس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اب ان فاسقین کی چند نشانیاں بتائی ہیں اگلی آیت میں کہ یہ فاسق قسم کے لوگ کہ ان کی کیا علامات ہیں، کیا نشان. جیسے پہلے آیات میں متقین کی نشانیاں بتائی گئی تھی، یہاں فاسقین کی نشانیاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ عہد کو پورا کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہ کون سا عہد مراد ہے اس سے؟ تو اس میں ایک عہد تو جو عام مفسرین نے اسی کو لیا ہے، اور یہی ہے کہ بھائی عہد الست. عہد الست جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا عالم ارواح میں، اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت تو پاکیزگی تھی، تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو انہوں نے تسلیم کیا تھا. تو اب دنیا میں آئے، یہ عہد کیا نا وہاں عالم ارواح میں عہد ہوا، دنیا میں آئے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس عہد الست کو یاد کروایا، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ میثاق بھی ہو گیا کہ پختہ بھی ہو گیا وہ عہد، لیکن اس عہد کو پھر یہ یہاں دنیا میں آ کر توڑ دیتے ہیں یہ فاسق لوگ. اور دوسرا، بعض مفسرین نے اس طرف بھی لیا ہے کہ دیکھے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں گندگی نہیں ہوتی، نیچر کے مطابق ہوتا ہے. جب نیچر کے مطابق بڑھتا رہے آدمی تو یہ اللہ کی کائنات میں بڑھتا ہے، اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے اس کو. نیچر کے مطابق جب بڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ تحریری معاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کوئی آدمی میرے گھر میں پیدا ہوا تو اب میرے گھر کے اصول ضوابط کو مانے گا، اس کے خلاف چلے گا تو وہ فاسق ہو گیا اس گھر کے مطابق. یعنی فاسق کا مطلب ہے کہ نافرمان ہو گیا. کسی ریاست ملک میں اگر آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہاں اس ریاست کے ساتھ کوئی ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے کوئی عہد معاہدات تحریری طور پر لکھ کے اس پر دستخط نہیں کیے ہیں، لیکن خود فطری طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین قانون ہے اس کا احترام کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے رواج کے مطابق اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. تو یہ کائنات میں فطرت کے مطابق جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کی کائنات میں رہتا ہے، تو اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے، اللہ کو بھی ماننا چاہیے، اللہ کی بھی ماننی چاہیے. لیکن اس خاموش عہد کے ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام اور کتب کے ذریعے اس کو یاد دہانی بھی کرائی، بتا بھی دیا کہ کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی کی مان کے چلو کہہ کر انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، کتابیں آئی، تو یہ میثاق بھی ہوا، پکا بھی کیا گیا اس کو. تو یہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے باوجود بھی توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ قطع یقطع، توڑنا، کاٹنا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ میں کیا بتا دیا؟ حقوق اللہ بتا دیا، اللہ کے حقوق. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا عموماً رشتہ ہے نا ہمارا، کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہو، دنیا والوں کے ساتھ ہو، جہاں والوں کے ساتھ ہو، سب سے قریبی جو ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سب کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کو یقطعون، کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ مفسرین نے جس کو لیا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ بھائی بھائی بن کے رہو. عام مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ توڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی بندی میں وہ توڑ دیتے ہیں، رشتے قطع تعلق کرتے ہیں. یہ بھی ان کی ایک علامت ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. تو فساد تو یہی ہے نا کہ جب کائنات کا خالق ایک نیچر اور ایک فطرت کے مطابق کائنات کا نظام رکھتا ہے، اس نظام میں اس حقوق اللہ کی بھی پابندی نہیں کی، اور اس نظام میں حقوق العباد کی بھی، بندوں کے اور مخلوقات کے ساتھ جو حقوق ہیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. جب وہ کرے گا تو پھر یہ فطرت کے مطابق چلے گا، اگر اس کو توڑے گا تو یہ فطرت کے خلاف چلا گیا.
جب فطرت کے خلاف آدمی نیچر کے خلاف چلا جاتا ہے تو فساد خود بخود آ جاتا ہے، فساد خود بخود آ جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ان کی علامتیں تھیں کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے اور حقوق العباد بھی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اللہ کی زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں پھر کہا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ والے، یہ خسارہ میں جانے والے لوگ ہیں۔